اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، سننے والوں، مجلس ایصال ثواب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ذکر کیا جائے، ایسی عبادت کی جائے، ایسا عمل کیا جائے کہ وہ ثواب بن کر مرنے والے کی روح تک پہنچے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کسی مجلس ایصال ثواب سے مخاطب کریں، ثواب تو مرنے والے کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو لوگ اس طرح کی مجلسوں میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، زمانے کے حساب سے جو لوگ اس وقت دور دراز مقامات پر بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو انوالو کیے ہوئے ہیں، ہمارے خیال میں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک ٹیک ہوم لیسن، ایک سبق ہونا چاہیے، تاکہ قبل اس کے کہ ہمارے نام پر فاتحہ پڑھائی جائے، ہم بھی اس مجلس ایصال ثواب سے کوئی ایک سبق لے کر اٹھیں اور اس کے بدلے میں ہماری زندگی میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی آئے، تاکہ ہمارے بھی گناہوں کی معافی ہو اور ہمارے بھی درجات میں اضافہ ہو۔ اور بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو اس وقت مجلس میں شریک ہیں کہ ہم تقریباً ہفتے اتوار کو قرآنک سیشنز منعقد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے 4 سیشنز ہیں جو ہم چلا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں 3 ہیں اور ایک لندن سے ہوتا ہے۔ بہت دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس کو مجالس ایصال ثواب میں فقط ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ایصال ثواب میں تلاوت کے لیے، ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سمجھنا ہے، تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ سمجھائے گا کون؟ ہمارے اندر تو کیپیسٹی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کی۔ دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے کوشش کی کہ چاہے وہ 10 آدمی ہوں، 15 آدمی ہوں، 20 آدمی ہوں، وی ٹرائی ٹو سٹ ٹوگیدر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخر ہم یہ اگنور نہیں کر سکتے کہ چونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے لہٰذا ہم کو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جتنا سمجھ سکتا ہے وہ تو سمجھے، اور باقی اگر کوئی مشکل بات آ جائے تو وہ کسی کو ریفر کیا جائے، کسی سے پوچھا جائے، معلوم کیا جائے۔ تو اس کوششوں میں ہمارا ایک سیشن چلتا ہے لندن سے، اور کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے شاید 266 265 تک کا رکوع تھا، جو ہمارا ڈسکشن رہتا ہے، اور اس کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اوپننگ کرتا ہے 30-40 منٹ 45 منٹ، then participants will have the right to ask a question based on the presentation، اور اس کے بعد اگر خود پارٹیسپینٹس کچھ تیاری کر کے آئے ہیں جو ابھی تک نہیں پیش کیا گیا تو وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ پڑھ کر آتا ہے۔ یہ ساری بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ کل جو رکوع گزرا ہے وہ رکوع میرے لیے آج کی مجلس کا خود بخود میں نے اس کو موضوع بنا دیا، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ڈاکٹر سکندر کی میں نے پچھلی دفعہ جب مجلس پڑھی تھی وہ بھی اتفاق ایسے ہوا تھا کہ جس دن ہم نے سورہ شمس کی تفسیر پیش کی تھی، اتفاق سے اسی کے شاید 2 دن کے اندر ان کی برسی کی مجلس تھی، ہم نے سورہ شمس کو موضوع بنایا تھا، اور آج جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 261 آیت پڑھی ہے، اور اس کے بعد پڑھتے جاؤں گا 4-5 آیتوں کا پورا ایک ہی ٹاپک ہے۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے کتنا دور ہے، اور ہماری زندگی، ہم جس کو اپنا مذہب
دین عقیدہ سمجھتے ہیں وہ کہاں ہیں اور قرآن ہم کو کہاں دعوت دے رہا ہے. چونکہ جو بھی میں جانتا ہوں مرحوم کو اور خاص طور پر ان کے فرزند حیدر کو، کہ چونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اس موضوع پر، لہٰذا میرے لیے اور ضروری ہو گیا تھا کہ اسی موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور بہت ہی اطمینان سے سکون سے، کیونکہ مجلس زوم پر ہے، آپ بھی اطمینان سے سن سکتے ہیں. دیر از نو ٹائم لمیٹیشن. اطمینان سے بیٹھ کے سنیے. صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد. میں نے آیت پڑھی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. بہت لمبی آیت ہے، اور جب میں یہ آیت میں نے بہت دفعہ پڑھی ہے، شاید میرے ایک رف اندازے سے پچھلے کم از کم 40 سالوں سے اگر میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے، تو میں نے اس آیت کو شاید 40 سال سے کوٹ کیا ہے. لیکن کل جب اس رکوع پر پریزنٹیشن کے لیے میں تیاری کر رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ٹرانسلیشن میں ہی میں نے بہت بڑی گڑبڑی کی ہے. ابھی تک کل اس کا صحیح ٹرانسلیشن تک پہنچا ہوں میں. ایک موٹے موٹے الفاظ میں ٹرانسلیشن کچھ اس طریقے سے ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نیک عمل کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بیج بویا گیا اور اس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے. تو ابھی تک میں یہ سمجھا تھا اور دوسروں تک یہ میسج پہنچایا تھا کہ ہمارا کیا ہوا عمل، جو ہم جس کو نیک عمل کہتے ہیں، یا 1 روپیہ خرچ کرنا ہے، $1 خرچ کرنا ہے یا 1 درہم خرچ کرنا ہے، وہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم اگر 1 درہم خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو مثال دے کر بتا رہا ہے کہ ایز اف کہ تم نے ایک بیج بویا ہے، اور اس بیج کے بونے سے جو درخت نکلا، جو پیڑ نکل کر آیا ہے، اس پہ 7 ہماری زبان میں بولتے ہیں بھٹے جیسے پھل لگے ہیں، اور ایک ایک میں 100 دانے ہیں. گویا تم نے ایک بیج بویا تھا اور اللہ نے اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ریٹرن دیا ہے. یہ ایگزامپل دی جاتی ہے یہ آیت. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ ہم جو 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں یا 1 درہم $1 خرچ کرتے ہیں، اس کے بدلے کو اللہ 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر رہا ہے. نو، دیٹس اے مسٹیک. آیت کہہ رہی ہے مثل الذین ينفقون، مثال ہے ان لوگوں کی. تو مثال آدمی کے، انسان کے عمل سے نہیں کمپیئر کی جا رہی ہے. مثال میں خود عمل کرنے والے کو، جو آدمی کام کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، اس کی مثال دی جا رہی کہ وہ انسان ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک بیج بویا تھا تو 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے. اگر میں اس کو سمپل ورڈز میں پیش کرنے کی کوشش کروں تو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ اگر شوکت نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو اللہ نے اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے نیکی دی ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر شوکت نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو اللہ ایسے 700 شوکت بنا دیتا ہے. اب اگر ہر ایک شوکت پھر سے ایک نیک عمل کرتا ہے جس کی مثال پھر 700 سے ملٹیپلائی ہوتی جائے گی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اس نیکی کے بدلے کو کتنا ایکسپینڈ کیا ہے. I hope it's clear what I'm trying to convey. کہ ایک روپیہ خرچ کرنا، ایک نیک عمل کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ دے دینا، وہ دینے والے کے لیے عمل نہیں، دینے والے کے جیسے اور 700 پیدا ہو جا رہا ہے. اور اگر اس میں سے پھر ایک آدمی اللہ کی راہ میں کچھ کرتا ہے تو ون کین امیجن کہ وہ 700 کتنی دفعہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے. اس کی مثال دی جا رہی ہے مثل الذین ينفقون اموالہم، تمہارے مال جب تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم نے ایک بیج بویا تھا، اس سے 7 بالیاں ہوں گی.
सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबलतिन मिअत। उसके बाद आयत खत्म नहीं होती अभी, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, खुदा जिसके लिए चाहता है और इजाफा कर देता है। अजीब आयत है। आम इंसान जब इस तरीके के अल्फाज को सुनता है तो कह देता है भाई ये तो पार्शलिटी हो गई, बयास होगा। अल्लाह खुद कह रहा है कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है इजाफा कर देता है। नहीं, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल तो कई दफा हमारे पास भी होता है, मगर हम नहीं चाहते कि उसको जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर लें। मगर चूंकि कैपेसिटी होती है, लिहाजा हम सोचते हैं कि उस पावर को, उस अथॉरिटी को, उस कंट्रोल को जहां इस्तेमाल करना चाहिए वहीं करते हैं। एक अक्लमंद इंसान ऐसे ही करता है ना, जस्ट बिकॉज आई हैव सम मनी इन माय पॉकेट, मैं चलते चलते उसको सड़क पर फेंकना शुरू नहीं करता हूं। मैं चलते फिरते किसी भी आदमी को अपनी वॉलेट हवाले नहीं करूंगा, लेकिन अगर वक्त आ जाए तो फिर यही पैसे मुझे जहां खर्च करने होते हैं मैं वहीं पर खर्च करता हूं, किसी और को नहीं करता हूं। हालांकि कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर उस वॉलेट में मेरा ही होता है। तो जब एक छोटा सा अक्लमंद इंसान अपनी मर्जी से उस जगह पर खर्च करता है जहां वो मुनासिब समझता है, इवन दो ही हैज द अथॉरिटी टू स्पेंड वेरेवर ही वांट्स, स्टिल वो नहीं करता है ऐसा। इसी तरीके से अल्लाह कह रहा है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, खुदा जिसके लिए चाहता है इजाफा कर देता है। किसके लिए चाहता है? खुदा चाहता किसके लिए है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जमीन पर बीज को बोते हैं, कितनी बेहतरीन मिसाल अल्लाह ने दी ना, कि इस मिसाल से मुशाहिदा पर इंसान को सबक हासिल करना चाहिए कि आज जब हम एक बीज जमीन में बोते हैं, होता क्या है? नजरों से गायब हो जाता है। लेकिन जो चीज नजर से गायब हो जाती है, वही चीज एक वक्त गुजरने के बाद पूरे एक जबरदस्त दरख्त की शक्ल में उभर के आती है। हालांकि जो बीज हम बो रहे हैं, जो बीज हम पेर रहे हैं, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो बीज, जितने बीज हम बोएंगे उतने ही दरख्त निकलेंगे। नहीं, बीज जाए भी होता है, बीज बर्बाद भी हो जाता है, बीज मिट्टी में मिलकर खत्म भी हो जाता है। कई दफा होता है हम 10 बीज बोते हैं, उसमें से 8 दरख्त निकलेंगे, 7 निकलेंगे, 5 निकलेंगे, कभी कभी एक भी नहीं निकलता है। क्यों? इसलिए कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं गारंटी दूं कि जितने बीज में बोऊंगा उतने दरख्त निकल सकते हैं। मगर अल्लाह कह रहा है कि उसकी राह में जब कोई 1 दिरहम खर्च करता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, वो किसी के अमल को ज़ाय नहीं करता। ये अल्लाह गारंटी दे रहा है, बंदा गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन वही बीज बंदा बोने के बाद उसकी नजरों से ओझल हो गया, गायब हो गया, दिखता नहीं है। इसी तरीके से लोग हमसे सवाल करते हैं, मैंने अल्लाह की राह में ये किया था, ये किया था, ये किया था, फकीर को 10 पैसे दिए, कौन से 10,000 मुझे मिल गए, 10 लाख मिल गए। मैंने उसके लिए रोजा रखा था, बदले में क्या मिला? मैंने हज किया, मुझे क्या मिला? आपने बीज बोया था, बदले में क्या मिला? दरख्त मिल भी सकता है, दरख्त नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जिस बंदे को अपनी मेहनत पर यकीन होता है, वो कोशिश भी करता है कि बीज को बोने के लिए जमीन हमवार की जाए। वो कोशिश करता है कि देखिए, बीज को दरख्त में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैक्टर्स होते हैं। जमीन साफ हो, प्रॉपर पानी दिया जाए, प्रॉपर हवा हो, प्रॉपर टेम्परेचर हो। पानी चाहिए मगर इतना कम भी नहीं कि दरख्त सूख जाए, इतना ज्यादा भी नहीं कि उसमें सड़ जाए। हवा चाहिए, इतनी ज्यादा भी नहीं कि हवा के झोंक से दरख्त ही उखड़ जाए, इतनी कम भी नहीं कि वो सूख जाए। टेम्परेचर जरूरी है, इतना ठंड भी नहीं कि वो ठंड की वजह से सुखड़ जाए, इतना ज्यादा भी नहीं कि गर्मी की वजह से वो जल जाए। मतलब हर चीज उसके लिए जरूरी है, मगर एक मुनासिब लेवल पर। इसी तरीके से बंदा जब अपने अमल को अल्लाह की खुशनुदी के लिए खुलूस नीयत के साथ करता है, तो अल्लाह भी उसको वैसा ही रिटर्न देता है। क्या हमारे हर अमल में उतना ही खुलूस होता है? सर्दी के दिनों में, ठंड के मौसम में उठकर फजर की नमाज पढ़ना
اور گرمی کے موسم میں جبکہ مچھر آپ کو سونے ہی نہیں دے رہے تھے نماز پڑھ لینا بڑا فرق ہے. گھر میں نماز پڑھنا اور اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر مسجد تک واک کر کے جا کے مسجد میں نماز پڑھنا فرق آ جائے گا. مسجد نماز پڑھنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھ لینا اپنے گھر کی محلے کی یا امام حسین کے روزے پر نماز پڑھ لینا فرق آ جائے گا. جس طریقے سے ماحول کے بدل جانے سے، مقام کے بدل جانے سے انسان کے خلوص میں خود بخود فرق آ جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کہ زمین کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے جب ہم تمہاری پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تمہارے خلوص اور درجہ اخلاص کے اعتبار سے تمہارے عمل کے پیداوار میں اضافہ ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے، لمیٹیشن نہیں ہے. اس کی بات کی آیت اور اہم ہوتی ہے. فرماتا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیا مطلب ہوا؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور دوسروں پر مال کے خرچ کرنے پر احسان نہیں جتاتے. اب یہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے. دینا ہر ایک کی عادت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیتے نہیں ہیں. مور لیس ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے مال کو، اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں اور ان پر کوئی احسان نہیں جتاتے، ان کی مثال اللہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی رنج ہے. بہت بڑی بات ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہتے ہیں کہ خوف پچھلے واقعے پر ہوتا ہے، رنج آنے والے مقامات پر ہوتا ہے. خوف اگر زمانے میں، پچھلے زمانے میں ہم نے کوئی گڑبڑی کی ہے، گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو وہ ایک واقعے کا انسان پر ڈر طاری رہتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے سوچتا ہے کہ اگر میں ایسا کام کروں گا تو میرے لیے یہ ہو سکتا ہے، نیگیٹو وے میں وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی رنج ہے. ہوتا کیا ہے مگر اس کے بعد آیت نمبر 264 پڑھ رہا ہوں میں. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی چیریٹی کو جو تم خرچ کر رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اگر تم نے وہ مال احسان جتانے کے لیے سامنے والے کو تکلیف پہنچا دی تو تمہارا نہ صرف یہ کہ کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے گا بلکہ تم نقصان میں آ جاؤ گے. وہ کیسے نقصان میں آؤ گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہونا تھا کہ اگر میں نے مثلا انفاق کیا، چیریٹی کیا، 100 روپے دیے کسی کو، اور شاید دیتے دیتے میرا عمل ایسے ہو گیا کہ سامنے والے کو جو مجھ سے لے رہا تھا اس کو تکلیف ہوئی، اس کی میں نے انسلٹ کر دی، اس کی توہین ہو گئی، اس کے اوپر میں نے احسان جتانے والے الفاظ استعمال کر کے اس کو دے تو دیا. تو ایسا کرنے سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو نیکی کی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے، اس کا بدلہ نہ ملے مجھے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم الٹا نقصان میں آ جاؤ گے. وہ کیسے نقصان میں آؤ گے؟ میں نے دیے تھے 100 روپے، مگر اس کی توہین کرنے سے میں نے اس کی عزت کو اس کے لیول سے نیچے کر دیا، گویا میں نے پیسے دے کر اس کی عزت اپنے ہاتھ میں لے لی. مجھے نہیں معلوم
اس کی عزت 100 روپے تھی یا اس کی عزت کی ویلیو 150 روپے تھی؟ اگر میں نے دیے تھے اس کو 100 روپے اور بدلے میں میں نے کچھ منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس کی انسلٹ کر دی، اس کی عزت کو کم کر دیا، اور اگر اس کی عزت کی ویلیو مثلا 150 روپے تھی تو میں -50 میں آ گیا. میں نے دیے تھے 100 روپے، بدلے میں میں نے -150 لیا. اگر پلس اور -100 کو کریں گا تو نیٹ سولوشن میرے پاس باقی رہے گا کہ میں نیکی کرنے کے بعد بھی، 100 روپے دینے کے بعد بھی میرے حصے میں -50 پوائنٹ باقی رہ گئے. اللہ کہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو تم ضائع مت کرو، صرف اس بنا پر کہ تم جس کے لیے احسان کر رہے تھے کہ تم نے اپنا احسان دکھا کر اس کی عزت کو کم کر دیا، اس کو شرمندہ کر دیا، اس کی ویلیو کو کم کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، اس نے اپنے چہرے کو تمہارے سامنے جھکا دیا. بدلے میں وہ حصہ تمہارے لیا گیا. اب تم بجائے انفاق کر کے فائدہ اٹھاتے، ثواب کماتے، تم نے انفاق کر کے اپنے لیے گھاٹا پیدا کر دیا. سننے والوں سے میری گزارش ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بہترین مثال دے رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کی راہ میں کوئی نیک عمل کیا ہے، کوئی خرچ کیا ہے، کوئی مال دیا ہے، تو سمجھو کہ تمہاری مثال ایسی تھی کہ جیسے ایک بہت ہی ایلیویٹڈ جگہ پر تم کو اللہ نے باغ بنایا تھا، اور اس پر جب بارش ہوئی تو اس باغ میں اور اضافہ ہو گیا، پھل اور پھول میں. اگر زبردست بارش نہ بھی ہو، کم بارش ہوئی تھی، مگر پھر بھی اللہ نے اس بارش میں اتنی تاثیر رکھی تھی کہ جو تم نے ایک باغ لگا تھا، اللہ نے اس باغ کو پھل اور پھول سے بھر دیا. یہ اس وقت ہوگا جب ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اگر ہم اپنی پوزیشن، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، یا سامنے والے پر احسان جتانے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اس کا عمل بدلے میں ہم کو کچھ نہیں ملنے والا. عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 266 سورہ بقرہ. فرماتا ہے یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب. کتنا اچھا ہوتا کہ تمہارے پاس کھجور کا درخت ہے، انگور کا درخت ہے، بہترین. اللہ مثال دے رہا ہے، بہترین درخت ہے کھجور کے اور انگور کے، اور ایسے درخت ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اب تم ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے. کیا مطلب ہوا؟ اب تم کمانے کے قابل نہیں رہے، مگر ہے تمہارا ایسٹ. ایسٹ یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت ہی خوبصورت اور زبردست باغات ہے، مگر تم ضعیف ہو گئے، تم بزرگ ہو گئے، تمہاری عمر بڑھ گئی، اب تم کام کرنے کے قابل نہیں ہے. تمہاری اولاد ہے، مگر وہ اولاد اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکتی اور تمہاری مدد کر سکتی. سوچو کہ ایک آگ کا گولا اس طریقے سے ایسے وقت آئے اور تمہارے کھیت کو جلا دے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنی اچھی مثال دی نا کہ تم نے بڑی محنت کر کے، نیکیاں کر کے، اپنے مال کو خرچ کر کے بہترین باغ بنایا تھا، اور اتنا بنا دیا تھا کہ اب تمہاری کیپیسٹی میں نہیں تھا کہ ویسا ہی باغ پھر تم بنا سکتے، اس لیے کہ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تم اپنی اولاد پر بھروسہ کر رہے تھے، مگر اس وقت وہ اولاد بھی اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری سپورٹ کر سکے. اور اب سوچو کہ اگر کوئی ایک آگ کا گولا آئے اور تمہارے باغ کو جلا دے
تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، کرتے 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 وہ اپنی اس عمر کے حد تک پہنچ گیا کہ اب جتنی نیکیاں اس نے اپنی زندگی میں کی تھی، اب وہ اتنی نیکیاں اتنی کیپیسٹی میں کرنے کے قابل کا نہیں ہے. لیکن اگر ایسے وقت میں اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی پوری نیکیاں جل کر ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ نہ اس کی کوئی اولاد اس کو سپورٹ کرنے کے قابل ہے، نہ خود وہ ایسا کر سکتا ہے، تو کوئی تمہارا مددگار باقی نہیں رہے گا. تو تم کیوں اس طریقے سے کام کرتے ہو کہ اپنی نیکیوں کو خود اپنی ہی وجہ سے جلا کر ڈی ویلیو کرتے ہو؟ بہت سی باتیں کل جب ان آیتوں کو پیش کیا جا رہا تھا تو چونکہ سوال کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی اگر یہ قرآن کا پیغام ہے کہ مسلسل قرآن اصرار کر رہا ہے کہ دو خرچ کرو، اور میں نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، تو دی بیسٹ آف مائی نالج جتنا بھی قرآن میں نے پڑھا ہے، میں نے آج تک قرآن میں کہیں پر بھی ایک آیت ایسی نہیں دیکھی جہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہو اے بندے خدا تو جو کچھ کما رہا ہے ذرا برے وقت میں اٹھا کے رکھ. کہیں نہیں ملا مجھے، کہیں نہیں، کہیں پر بھی نہیں ملا کہ انسان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جو تم کما رہے ہو وہ اٹھا کے رکھو، برے وقت پر کام آئے گا. آتا تو ہے بچپنے سے لے کر شاید ہماری آخری عمر تک ہم کو دوست، احباب، بیوی، بچے، شوہر، بزرگ سب یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو تم کماتے ہو اٹھا کے رکھو، فکس ڈپازٹ کرو تاکہ تمہارے برے وقت پہ کام آئیں گے، یا ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر کے رکھو تاکہ نقصان نہ ہو. یہی سے پڑھ جاتا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ جو کچھ تم کماتے ہو اٹھا کے رکھو، بلکہ انفاق کے اوپر کم از کم 100 آیتیں گزری ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو. بچانے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے. خرچ کرنے پر کم از کم 100 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں اصرار کیا جا رہا ہے کہ کرو. اور خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے خمس دے دیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے فطرہ دے دیا، نہیں، وہ تو واجبات ہے. خمس، زکوٰۃ، فطرہ، دس از سم تھنگ لائک انکم ٹیکس جو یو آر اوبلائزڈ ٹو پے. اس میں معافی نہیں ہے، وہ نہیں دو گے تو گناہ گار ہیں. یہاں خمس اور زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ جو انفاق نے اپنی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ باتیں 100 دفعہ کم از کم قرآن مجید میں آئی. تو لوگ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک سوال میں نہیں پوچھ رہا ہوں، کل پوچھا گیا سوال کہ لوگ دیتے کیوں نہیں ہیں. کیا واقعاً تمام کے تمام مسلمان غریب ہیں، مستحق ہیں، دے ہی نہیں سکتے؟ تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دینا فقط پیسے والے کا کام ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا کام نہیں ہے دینا؟ کوسچن لکڈ ایز اف اٹ از illogical کہ میں سوال ہی غلط کر رہا ہوں. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کو دینے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ دے. قرآن صرف انکریج کر رہا ہے کہ دو. ارے بھائی میرے پاس نہیں ہے، کچھ تو ہے، 2 روپے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ جب کسی چیز کی مجھے ہی ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اس سے کم ہے میرے پاس؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، یہی تو کہہ رہا ہے. پیغمبر سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول میں بڑی غربت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، میرے پاس ضرورتیں زیادہ ہے مال کا، میں کیا کروں جو اپنے مال کو بڑھا سکتا ہوں؟ پیغمبر نے جواب دیا جو ہے تیرے پاس اس کو خرچ کر، انفاق کر. ہے ہمت کسی میں اس حدیث کو سننے کے لیے؟ یہ پوچھا گیا کہ جن کے پاس ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ اوکے، وہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید پر بڑا کمزور ہے. سچ بتائیے کہ مجھے اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ ہے یا مجھے اپنے اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے؟
سمپل آنسر دے دوں، مجھے اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کتنی خاصیت ہے، کتنی خوبی ہے، کتنی طاقت ہے، اس لیے میں اپنا ڈیسیشن لیتا ہوں۔ میں مکان خریدتا ہوں، گاڑی خریدتا ہوں ای ایم آئی کے بھروسے پر، 20 سال کا قرضہ ہے، 25 سال کا قرضہ ہے، کس بھروسے پر میں 20 سال کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں 20 سال تک کما کر قرض ادا کروں گا، مکان لے رہا ہوں، زمین لے رہا ہوں، کھیت لے رہا ہوں، گاڑی لے رہا ہوں، تو کس بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ یہی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، طاقت ہے کہ میں کما سکتا ہوں اور کما کر میں قرض ادا کرنے والا ہوں۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے نا، تم دو میں تم کو اور دوں گا، مگر ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس صحیح نہیں۔ لیکن جب خود کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں میرے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں کما کر دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے کہنے پر ہم کو زیادہ بھروسہ اور یقین ہو رہا ہے، یا اپنی فزیکل اور مینٹل کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ دس از دا بگیسٹ پرابلم، کہ وہ بندہ جس کو اللہ پر یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اگر دو گے تو میں بدلے میں 2 دوں گا، کبھی کہا 7 دوں گا، کبھی کہا 700 دوں گا، کبھی کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے اور بڑھا دیتا ہے، ان لمیٹڈ لیول تک پہنچانے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو لوگ اللہ کی راہ میں نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر ہم کو یقین بھی ہونا چاہیے نا، یقین تو ہے، شاید بول رہا ہوں میں، ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے بھی ہے یا نہیں معلوم۔ ہم تو اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، کیونکہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اور اگر میں منہ سے نبی بولوں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو وہ دیکھنے والا بھی ہے، میری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر میں واقعاً اللہ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہر عمل کو وہ دیکھ بھی رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا ریکارڈ کیا ہوا لاگ بک کبھی بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے، تو میں دیر نہیں کروں گا نا۔ میں دیر کیوں کروں گا؟ ہم انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس بینک میں پیسے جمع کرنے کو جاتے ہیں جس پر ہم کو سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو بینک پر زیادہ بھروسہ ہے کہ اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے؟ نہیں، بینک پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے بینک بول رہا ہے 5% دوں گا، تو ہم کو معلوم ہے کہ سال بھر کے بعد 5 تو مل جانے والے ہیں۔ اللہ بول رہا ہے کہ میں 700 ٹائمز دوں گا، پتہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کہ میری نیت کا کیا بدلہ ملے گا کب ملے گا، یہ تو میں سامنے ہی دیکھ رہا ہوں نا، ملنے والا ہے۔ دس از دا بگیسٹ پرابلم، کہ مسلمانوں کا عقیدہ جس دن اللہ پر اسٹرانگ ہو جائے گا، قوی مضبوط ہو جائے گا نا، اس دن ہر مسلمان دینے کے لیے اتنا نکلے گا کہ اس کو لینے والے نہیں ملیں گے۔ یاد رکھیے جملہ میرا، دینے والے اتنے بڑھ جائیں گے کہ لینے والے ملیں گے نہیں۔ آثار ظہور میں، آثار قیامت میں، دس از ون آف دا انڈیکیٹر کہ ظہور کے زمانے میں لوگ پکار کر سڑکوں پر نکلیں گے، ہے کوئی مستحق جو میرے پاس سے خمس لے لے، زکوٰۃ لے لے، انفاق میں کرنا چاہتا ہوں لے لے، اور اس کو ملے گا نہیں۔ یہ بہترین زمانہ ہے ہمارے لیے کہ کم از کم اس وقت لینے والے موجود ہیں، اور یہ مت سمجھیے کہ لینے والا موجود ہے تو اس کی کوئی تکلیف دور ہو جا رہی ہے، پریشانی دور ہے، نہیں۔ اللہ کا شکر میں ادا کروں گا کہ کم از کم لینے والا موجود ہے، تاکہ اگر کوئی لینے والا ہوگا تبھی تو میں دے سکتا ہوں، اور جب تک میں دوں گا نہیں، یہ جو اللہ جتنا ثواب بتا رہا ہے to the extent of 700 times، وہ مجھے مل نہیں سکتا ہے۔ مولا کائنات کا ایک بڑا زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن اکیلے مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے، اصحاب داخل ہوئے، پوچھا یا علی عجیب بات ہے، آج آپ کو ہم روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا پریشانی، کیا مشکل کا وقت آ گیا؟ تو مولا نے جواب دیا تھا، پتہ نہیں آج 7واں دن ہے، میرے پاس کسی نے کوئی مانگنے کے لیے نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے خلاف تو نہ ہو گیا ہو، اللہ میرے سے ناخوش تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس نیکی سے محروم ہو گیا۔ علی رو رہے تھے کہ ان کے پاس ہفتہ گزر گیا اور کوئی لینے کے لیے نہیں آیا۔
ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے دیکھتے وہ زمانہ آ جائے کہ ہمارے پاس مال تو رہے گا، تب ہمارا دل بولے گا کہ ہاں چلو آج نکلتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، پکارنا پڑے گا مگر کوئی لینے والا نہیں ملے۔ اب دوسروں کی بات کیوں کریں ہم تو شیعہ ہیں، پتہ نہیں زندگی میں کتنی مجلسیں کرے ہوں گے اور ہر مجلس میں کتنے واقعات مولا کائنات کے جناب زہرا کے سنا ہوگا نا۔ تو ہم تو مطلب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں شاید اتنے ریلیجس گیدرنگ نہیں ہوتے ہیں جتنے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اتنا میٹر، اتنا کنٹینٹ کسی کو آسانی کے ساتھ نہیں ملا ہوگا جتنا ہمارے پاس ملتا ہے، دیٹ ٹو وداؤٹ اینی ریسٹرکشن آف کہ بھائی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، مثلا یہ فلاں کیٹیگری کا علم رکھنے والوں کے لیے مجلس ہے، یا یہ فلاں کے لیے مجلس ہے۔ نہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ اس وقت ویڈیو اپنا آف کر لیں تو بہتر ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ ایک ایسا مذہب، ایسا فرقہ جہاں پر پورا انسان کو کیپیسٹی ہے سننے کی، بات کرنے کی، وہاں کتنے واقعات کتنے دفعہ بیان کیے جاتے ہیں، تو ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کو نہیں معلوم۔ جناب سیدہ کی ابھی تاریخ ولادت، تاریخ شادی گزری ہے کچھ دن پہلے۔ کون ہوگا جو اس واقعے کو نہیں سنا ہوگا، بلکہ 2500 دفعہ سنا ہوگا؟ کیا آپ کی شادی ہوئی تھی، پیغمبر اسلام نے جہیز میں ایک نیا جوڑا دیا تھا، دوسرے دن باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ پرانا لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے پوچھا، میری پارے جگر، میں نے تم کو نیا لباس دیا تھا، اگرچہ کہ ایک دیا تھا مگر ایک نیا لباس دیا تھا، آج تمہاری شادی کا دوسرا دن ہے اور تم ابھی سسرال میں ہو اور تم پرانا لباس پہن کر بیٹھی ہے۔ جواب کیا دیا تھا؟ بابا آپ نے ایک لباس دیا تھا، میں جب اس گھر میں شادی کر کے آئی تو دروازے پر کسی نے پکار کر کہا کہ اے آل محمد، ہم لباس کے محتاج ہیں۔ تو مجھے شرم آئی کہ میں نیا لباس اپنے لیے رکھ لوں اور پرانا لباس مانگنے والے کو دے دوں۔ آپ نے یہ لباس میرے شوہر کی خوشنودی کے لیے دیا تھا، میرا شوہر بھی اسی میں خوش ہے۔ ہمارے پاس اتنا درد، اتنی فیلنگ، اتنا احساس کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ایسا لباس دوسروں کو دے دیں جو ہم اپنے لیول کا، اپنے لیے قابل سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ ڈریسز تقسیم کرتے ہیں کم از کم 300 400 500 لوگوں میں۔ تو ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ آپ جو ڈریس دے رہے ہیں اس کی ایک ڈریس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ شاید 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ 400 یا 450 روپے پر ہیڈ کے حساب سے لیتے تھے۔ میں نے کہا 400 450 روپے لیتے ہیں اور ہم اس کیپیسٹی کا ڈریس جس کو ہم مستحق سمجھتے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، ایبٹس پر فلاں جگہ پر ایک دکان ہے، وہاں پر اگر آپ جا کر کہیں کہ ہم کو رمضان کے لیے کپڑے خریدنا ہے تو آپ کو 300 روپے میں مل جائیں گے، تو کیوں نہیں آپ وہاں جا کر خریدتے ہیں؟ پلٹ کر پوچھوں، وہ 300 روپے والا لباس آپ اپنی بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو، بہن کو پہناؤ گے؟ نہیں۔
وہی تو کہہ رہا ہوں میں، جناب سیدہ کا واقعہ تو سب سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ویسی ہی مثال ان کے پاس تو ایک ہی موقع ہے زندگی میں، اینڈ دیٹ ٹو وتھ ون ڈریس. کون آدمی ایسا ہوگا ہماری مجلس سننے والوں میں جس کے پاس ملٹیپل ٹائمز نئے ڈریسز نہ ملے ہوں؟ ملٹیپل ٹائمز، کئی دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، پتہ نہیں سال بھر میں ہم لوگ کتنے ڈریسز خرید لیتے ہوں گے. لیکن ہماری کوشش کبھی اس بات کی ہوئی کہ جو لیول کا ڈریس ہم پہننا چاہتے ہیں وہی لیول کا ڈریس کسی کو دے دیں؟ نہیں، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کس کپڑے کا رنگ بدل گیا، کون سا کپڑا ہمارے لیے آؤٹ آف فیشن ہو گیا، کس کے تاگے کھل گئے، کون سا ڈریس ہمارے لیے اب چھوٹا پڑ رہا ہے، تنگ ہو گیا ہے. ہم لفظ کہتے ہیں نا، یہ کپڑوں کو نکالو الماری میں جگہ بنے گی تبھی تو نئے کپڑے آئیں گے. تو ہم تو اس لیے چیریٹی کرتے ہیں تاکہ ہماری الماری میں پرانے کپڑے نکل جانے سے نئے کپڑے ہمارے واسطے ہمارے اسٹینڈرڈ کے آنے کی جگہ بن جائے، ہم اس کو انفاق. انفاق تو بہت، پھر کہوں گا چھوٹا لفظ ہے، اس میں پھر لیولز ہیں. ایک ہوتا ہے لیول، سب سے چھوٹا لیول جو ہے انفاق میں وہ ہے سخا، جس سے بنتا ہے سخاوت، دینا. اس کے بعد کا ورڈ ہے جود، اس کے بعد کا ورڈ ہے ایثار. عام طور پر اردو زبان میں تینوں ورڈز کو ایک ہی جگہ استعمال کرتے ہیں، تینوں کے ایک ہی معنی لی جاتی، لیکن تینوں عربک ورڈز ہیں اور تینوں کا الگ الگ ڈیفینیشن ہے. میں ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں جہاں ڈیفائن کیا گیا کہ سخاوت کیا ہے، جود کیا ہے اور ایثار کیا ہے. لکھا جاتا ہے کہ فسخا ہوا رتبۃ الاولی، سخاوت بہت ہی اونچا مقام ہے. کیوں؟ والجود بعدہ، اس کے بعد کی منزل کا نام ہے جود. ثم الایثار، اس کے بعد کی منزل کا نام ہے ایثار. تو تین ورڈ، تین ٹرمز ہیں ہمارے پاس انفاق میں، سخا، جود، ایثار. فمن اعطى الباس وابقى الباس فهو صاحب السخاء. تو سخاوت کس کو بولتے ہیں؟ جو دوسروں کو وہی دے جو اپنے لیے رکھے اس کو کہتے ہیں سخا. اب مجھے نہیں معلوم، اپنے لیے جو رکھے وہ دوسروں کو بھی دے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو گاڑی میں اپنے لیے رکھتا ہوں ویسے ہی دوسروں کو دینا پڑے گی، جو مکان اپنے لیے رکھتا ہوں ویسا ہی مکان دوسروں کو دینا پڑے گا، جو لباس میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں ویسا ہی لباس دوسروں کے لیے پسند کرنا پڑے گا، جو کھانا میں اپنے لیول کا کھاتا ہوں ویسا ہی کھانا دوسروں. جب تک یہ نہیں کروں گا میں سخاوت کے سٹیج میں نہیں آیا. فالسخا وهو رتبۃ الاولی فمن اعطى الباس وابقى الباس فهو صاحب السخا. جو وہی جو اپنے لیے رکھے وہ دوسروں کو دے تبھی وہ صاحب السخا کہا جائے گا. ثم الایثار، اس کے بعد کی منزل کا نام ہے والجود بعدہ، اس کے بعد کی منزل کا نام ہے جود. وہ کیا ہے؟ جو اپنے لیے کچھ رکھ لے دوسروں کو زیادہ دے دے. میں 1 بیڈروم اپارٹمنٹ تھا، میں نے 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کسی کو دے دیا. میں نے 200 روپے کا شرٹ پہنا، 300 روپے والا شرٹ کسی اور کو دے دیا. دیٹ از جود. مولا کی زندگی واقعہ ہے. گھر سے باہر نکلے تھے، ہمر مل گئے، چلتے چلتے دونوں نے شاپنگ کی. علی نے 2 چادریں خریدی تھی، ایک چھوٹی کم قیمت کی تھی، ایک زیادہ قیمت کی تھی. علی نے جو کاسٹلی والی چادر تھی وہ خمر کو دے دیا اور جو کم قیمت کی تھی وہ اپنے لیے رکھ لیا. ظاہر سی بات ہے خمر ان کے غلام تھے، علی حاکم ہے، خلیفہ امام وقت ہے. خمر نے کہا کہ مولا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ حاکم ہیں، آپ خلیفہ ہیں، امام وقت ہیں، آپ کئی لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ قیمتی چادر آپ رکھیں اور معمولی والی مجھے دے دیں، میں تو غلام ہوں. چلیے اگر ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی تو غلام ہے، تو اگر پہن لے گا تو تیری شان بڑھ جائے گی. میں تو پہلے سے حاکم ہوں، پہنوں نہ پہنوں میرے لیے کوئی ویلیو بڑھنے کی بات ہی نہیں. چلیے اور اچھا جواب. خمر رسول کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم اچھی چیز غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو، اور تجھ کو محتاج ہے، تجھ کو غریب ہے میرے سے زیادہ اس لیے میں تمہیں بہتر دیتا ہوں. جواب غلط نہیں، ویلڈ ہے نا. علی نے نہ یہ کہا نہ
جتنے قسم کے جواب ہو سکتے ہیں ہر جواب میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا انسلٹ کا پہلو ہو سکتا تھا. جو جواب علی نے دیا ہے، علی کہتے ہیں قمبر تم جوان ہو، تم اگر نئی چادر اوڑھو گے تو تم اچھے لگو گے، میں تو بزرگ ہو چکا ہوں. قمبر کی عزت مکمل طور پر علی نے باقر کی جواب دے. تو پہلی منزل تھی سخا، کس کو کہتے ہیں؟ میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کو دوں. دوسری چیز جود، جو اپنے لیے کچھ رکھ لے دوسروں کو زیادہ دے دے. تیسری چیز کیا ہے؟ ایثار، جو اپنے لیے کچھ نہ رکھے دوسروں کو دے دے. ہے کوئی ایسا بندہ؟ نہیں معلوم. شاید ایسا ڈسکشن کرنا بھی لوگ خلاف عقل سمجھیں گے کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے ڈیفینیشنز انفاق پہ. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس مذہب میں، اس فرقے میں ان اہل بیت کو ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ ایگزامپلز پریکٹیکلی کر کے ہم کو دکھائے. اور دکھایا کہ جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا نے پوچھا جناب سیدہ سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا یا علی قسم خدا کی آج دوسرا دن ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا پھر تم نے کہا کیوں نہیں؟ کہ بابا کی تاکید تھی کہ شوہر سے کہیں ایسی چیز کا تقاضا نہیں کر لینا کہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے میں خاموش بیٹھی تھی. کوشچن دیکھیے، جواب دیکھیے. آپ جواب سنا تو مولا گھر کے باہر نکلے اور کسی سے ایک دن قرض لیا. ارادہ تھا کہ وہ بازار جا کر روٹی لے کر گھر جائیں گے، کم از کم گھر والے روٹی کھائیں گے. لوٹ کر آ رہے تھے تو راستے میں مقداد کو دیکھا، جھاڑ کے نیچے بیٹھے اکیلے. پوچھا مقداد اتنی زبردست دھوپ، گرمی کا موسم، اور تم اکیلے درخت نیچے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا علی 2 دن گزر گئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، ان کے رونے کو دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہوا تو میں خود باہر نکل گیا. علی نے وہ 1 درہم مقداد کو دے دیا، خالی ہاتھ گھر کو آ گئے. دروازے پر کھٹکا ہوا، پوچھا کون؟ کہا سلمان. کیسے آنا ہوا؟ ایسے وقت اگر جب ہم لوگ بھوکے بیٹھے ہوں اور دروازے پہ کھٹکا ہو جائے اور معلوم ہے کہ ماحول پورا بھوکا ہے تو ہم کو اور ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی اور مانگنے والا شاید ہمارے گھر پہ آ گیا. پوچھا کون؟ کہا میں سلمان. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ غذا آپ لوگوں کے لیے بھیجی ہے. اب پھر پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے آیت. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بدلے میں کبھی 2 گنا کر دیتا ہے، کبھی 7 گنا کر دیتا ہے، کبھی 100 گنا کر دیتا ہے، کبھی 700 گنا کر دیتا ہے، لیکن تمہارا عمل ضائع نہیں ہوتا. جس دن ہم یقین کے سٹیج پر آ جائیں گے نا، اس دن جس طریقے سے علی نے ادھار میں لیا ہوا درہم بھی مقداد کو دے دیا، ہمارے اندر کم از کم ادھار رقم لے کر نہ بھی دیں تو اگر ہمارے پاس موجود ہے تو شاید ہم کسی کو دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یاد رکھیے مولا کی حدیث ہے کہ دیکھو کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دینا زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. کچھ دینے سے شرماؤ نہیں، یہ مت دیکھو کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں یا نہیں، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اس کو خالی ہاتھ لوٹا. ہمارے پاس تو زندگی کے واقعات ہیں ماں کی. کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ایام اعزاں میں چوتھے امام راتوں کو
روٹیوں کا بورا لے کر نکلتے تھے، اور جب ان کی شہادت واقع ہوئی، غسل دے رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پشت پر نشان بنے ہیں۔ پوچھا گیا تھا پانچویں امام سے کہ مولا یہ کیا ایک نشان ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ رات کی تاریکی میں نماز تہجد کے پڑھنے سے پہلے میرے بابا گھر سے نکلتے تھے روٹیاں لے کر اور غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ خالی مصائب میں سنانے کے لیے ہے یا یہ واقعہ پڑھ کر ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ میری عمر پتہ نہیں 50 سال سے شاید من سے پڑھ رہا ہوں، کتنی دفعہ میں نے پڑھا ہے، کتنی دفعہ میں نے سنا ہے واقعہ، سنایا بھی ہے۔ مطلب کیا ہوا اس واقعہ؟ ایسنس کیا ہے؟ کنکلوژن کیا ہے اس واقعے کو سنانے کا؟ صرف ہم رو لیں کہ امام کے پشت پر نشان تھے اور وہ ہم کو نظر آئے؟ ارے بھائی ایک لمحے کے لیے تو سوچ کے اس مولوی سے، ذاکر سے ممبر سے اترنے کے بعد پوچھتے تھے مولانا آپ کتنی دفعہ امام سجاد کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی پیٹھ پر روٹیاں رکھ کر کیا کسی کو بانٹے؟ اور جملہ گیا ہے واقعے میں نماز تہجد سے پہلے، کیا مطلب ہوا؟ امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ نماز تہجد پڑھنے سے پہلے آپ روٹیاں کیوں بانٹتے تھے؟ تو جواب یہ دیا کہ نماز پڑھ کر اللہ پر احسان مت کرو جبکہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ نماز پڑھ کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور تمہارے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ تم اس کو کھانا دے سکتے ہو۔ ہمارے پاس تو ائمہ کے بہت سارے واقعات ہیں، قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ بہرحال کافی وقت میں نے لے لیا، بہت ہی تفصیل سے مجلس رہی۔ یاد رکھیے قرآن کی بہت سی آیتیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ہرگز، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اس کی راہ میں خرچ نہ کرو، جب تک کہ تم اس کی راہ میں انفاق۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو کبھی مایوس مت کرو۔ اور اکثر کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، ارے میں نے اس کی کتنی مدد کی اور آج دیکھو مجھے شکریہ تک نہیں بولتا ہے۔ نہیں، یہ بات بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ میں کسی کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ بدلے میں وہ بھی میری مدد کرے۔ جس دن یہ کنسپٹ ذہن میں آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا۔ پھر بار بار آیت پلٹ کر آئے گی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ کیوں؟ پھر قرآن سبق دے رہا ہے، آپ کو یاد ہے وہی تو امونت، قرآن کہتا ہے وہی تو امونت طعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرا انما نطعمکم من لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مطلب آپ کو یاد ہے پورا واقعہ کہ جب امام حسن امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی تھی، منت کے روزے رکھے گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ روزہ کھولے، اور جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا قبل اس کے کہ وہ نوالا اٹھا کر کھاتے، ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن اسیر آیا، اور سب کے سب لوگوں نے روٹی دے دی، اپنا افطار نہیں کیا، اور جو افطار میں کھانے والی روٹی تھی وہ دے دیا۔ بدلے میں قرآن کی آیت آئی، میں آخری آیت کا جو لفظ ہے اس پر اصرار کروں گا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو دے رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، لا نرید منکم، نرید بولتے ہیں ارادہ بھی نہیں ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں، کیا نہیں سوچا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے تم بدلے میں شکریہ بھی بولو گے۔ قرآن کی آیت ہے، اس پر عمل کر کے دکھایا گیا۔ ہم خرچ کرنے کے بعد بھی امید کرتے ہیں کہ بدلے میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں ہمارا نام تو چھپ جائے، تصویر تو آ جائے۔
کم از کم خاندان کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو معلوم تو ہو جائے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. کچھ نہیں تو نہیں، نیم پلیٹ تو لگا دیں کہ یہاں پر ڈونیٹڈ بائی فلاں فلاں نام. یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو آیتیں پڑھی ہیں اس پر مجھے اور ہمارے سننے والوں کو توفیق ملے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں اور عمل کریں. بس میں نے شاید آپ کا کافی وقت لے لیا ہے. مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا واقعہ، اسی پر شاید مجلس تمام ہو جائے گی. اتفاق سے وہ واقعہ بھی ایک موضوع سے ہمارے تعلق رکھتا ہے. بار بار کہنا پڑتا ہے مجھے کہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ انسان وہ چیز دے دے جس کی خود اس کو ضرورت ہو، جس کی خود اس کو ضرورت ہو. کربلا کے واقعے سے بڑھ کر اور کون سا واقعہ ملے گا آپ کو؟ آپ سوچئے کہ وطن کو چھوڑ دیا امام حسین. وطن کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی ہے. ہاں، میں نے بھی چھوڑا وطن. حیدرآباد کو چھوڑ کر یا انڈیا کو چھوڑ کر میں بھی گیا تھا. محمد جب گیا تھا تو اللہ کی راہ کے لیے نہیں گیا. میں گیا تھا، چلیے مان لیا ایم ایس سی کرنے، پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا، شہر کو چھوڑا، کہہ سکتا ہوں کہ علم حاصل کرنے گیا. لیکن اگر میں امریکہ گیا، دبئی گیا، نہ، اس وقت فی سبیل اللہ تو ذہن میں نہیں تھا. عزت بڑھانا، پوزیشن بڑھانا، پیسے کمانا مقصد تھا. تو جتنا ڈیوریشن میں نے اسپینڈ کیا ہے، the duration is not counted as فی سبیل اللہ، کیونکہ اللہ کی نیت تو تھی نہیں. اللہ کی خاطر وطن کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے. پیسے کی خاطر تو کوئی بھی چھوڑے گا، پوزیشن کی خاطر تو کوئی بھی چھوڑ دے گا. پھر چھوڑنے کے بعد مطلب کتنی بڑی مثال ہے کہ جس وقت امام حسین ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے، ایک دو اسٹیشنز پہلے جب ان کا قافلہ رکا ہوا تھا، جہاں پر حضرت حر کے لشکر سے امام حسین کی ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ لشکر 1000 سپاہی، 1000، امیجن کریے آپ، 1000 سپاہی اور اس کے ساتھ اتنے ہی جانور، یعنی اونٹ، گھوڑے، جس پر بیٹھ کر وہ سوار آئے تھے. حر کا لشکر غریب نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے آپ. تو 1000 آدمی اگر تھے تو اس کا مطلب 1000 جانور تھے ساتھ میں، اور وہ سب کے سب پیاسے تھے. اور جب امام حسین کو پتہ چلا کہ یہ سب لوگ پیاسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو پانی پلا دو. کسی نے آگے بڑھ کر کہا، مولا ہمارے ساتھ جو پانی ہے وہ ہم کو خود نہیں معلوم کہ کتنی ضرورت ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارا سفر صحرا سے ہو رہا ہے، ریگستان کا سفر ہے، اگلا اسٹیشن کہاں ملے گا، کہاں پانی، ہم کو خود نہیں معلوم. تو امام حسین نے جو جواب دیا تھا نا، میر انیس نے اس کو ایک شعر میں کنورٹ کیا ہے. زبردست جواب دیا تھا امام حسین نے. جواب دیا، میں ساقی کوثر ہوں، تردد میرا کیا ہے، پیاس ان کی بجھا دو، میرے بچوں کا خدا ہے. مطلب کس حد تک امام حسین کو خدا پر یقین تھا کہ امام حسین نے کہا کہ پیاس ان کی بجھا دو، میرے بچوں کا خدا ہے. پانی تو پلا دیا، 1000 آدمیوں کو، جانوروں کو پانی پلا دیا. بچوں کو پانی ملا؟ ظاہری طور پر تو نہیں ملا. 7 محرم سے 10 محرم تک امام حسین کے بچوں کو پانی تو نہیں ملا. آپ کے میرے جیسا بندہ کوئی بیٹھا رہے گا تو یہی کہے گا، کاش وہ پانی میں حر کو نہیں پلایا ہوتا تو آج میرے بچے پیاسے نہیں ہوتے. کتنی تعجب خیز بات ہے نا. امام حسین تو بھول جائیے آپ، امام تو امام تھے. ان کے ساتھیوں میں سے کسی معمولی غلام یا غلام کے بچے تک نے نہیں کہا کہ اے حسین، تم اگر پانی دشمن کو نہیں پلائے ہوتے تو آج ہم پیاسے نہیں ہوتے. کسی نے نہیں کہا. ناٹ اے سنگل ایگزامپل آپ کو معمولی سے معمولی کتابیں ملے گی کہ کسی نے ریگریٹ کیا ہو. کیوں؟ ان کو یقین ہے خدا پر کہ آج جو ہم نے عمل کیا ہے، اللہ ہمارے عمل کو دیکھا ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے نا، وہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے اس کے لیے جب کیا ہے تو بدلے میں ہم شکریہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے. پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں.
بس ایک واقعہ سنیے اور اس مجلس کو تمام کروں. بلخ ایک جگہ ہے، اس وقت موجودہ افغانستان میں پڑتا ہے. وہ ان کے کیپٹل سے تقریباً 20 کلومیٹر دور. وہاں ایک فیملی رہتی تھی، ہسبینڈ وائف اور ان کی بیٹیاں. شوہر کا انتقال ہو گیا، ماحول سازگار نہیں تھا، تو اس کی بیوی اس علاقے کو چھوڑ کر سمرقند کی طرف چلے گئی. سمرقند اس وقت موجودہ ازبکستان میں آتا ہے، جو بارڈر کنٹری پڑتا ہے، وہاں سے نزدیک واقع ہے. وہ اس طرف چلے گئی. سارے اس کے پاس کوئی رسوخ نہیں تھے کھانے پینے کے، پریشان حال تھی. تو شہر میں داخلہ ہوا. اس کو فکر تھی کہ میں کیسے انتظام کروں. تو جب وہ چل رہی تھی، چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ سڑک کے ایک چوراہے پر بہت سا مجمع جمع ہے. کوئی ایک شخص سے کھڑے ہو کر کچھ کہہ رہا ہے، لوگ اس سے کچھ اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں. تو اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو مسجد میں بٹھا دیا، کہا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے رہو، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کچھ انتظام کر کے آ سکتے ہوں کیا. وہ گئی اور اس نے جا کر پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے اطراف لوگ کھڑے ہو کر اپنی باتیں سنا رہے ہیں اور وہ کچھ دے رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ حاکم ہے اس علاقے کا، سمرقند کا رئیس ہے، حاکم ہے. تو یہ بڑی خوش ہو گئی کہ بہت ہی مناسب آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی. وہ پہنچی اور اس نے کہا کہ دیکھو، میں سادات سے تعلق رکھتی ہوں، اولاد علی سے میرا تعلق ہے. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں فلاں شہر سے مائگریٹ کر کے آ گئی ہوں. اس وقت میری بیٹیاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حاکم نے اس کو پوچھا تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ تم اولاد علی سے تعلق رکھتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اس وقت بغیر کسی مدد اور سہارے کے اپنا شہر گھر چھوڑ کر یہاں تک آ گئی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس نے منہ پھیر لیا. عورت کو بہت برا دکھا. وہ سمجھی کہ حاکم تک پہنچ گئی تو کچھ نہ کچھ اس کو مدد مل جائے گی. آگے بڑھ گئی، دیکھا کہ اور ایک چوراہے پر وہاں بھی تھوڑا سا مجمع لگا ہے. ہو گئی وہاں پوچھنے کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ داروغہ ہے. داروغہ کہتے ہیں سم تھنگ لائک کمشنر آف پولیس. لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے. مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، پارسی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. مسلمان نہیں ہے، لیکن مجبور تھی. یہ گئی اور اس کو بتایا کہ دیکھو، میں بلخ کی رہنے والی، سمرقند آ گئی اور شوہر نہیں ہے. اس وقت میرے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ کھانا ہے. رئیس کے پاس گئی تھی، مگر رئیس نے سوال کیا میرے سے کہ کیا ثبوت ہے کہ میں اولاد علی سے. وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے اتنی کہانی سنی تو اپنے غلام کو پکارا کہ گھر جاؤ اور مالکہ سے کہو کہ وہ آئے میرے پاس. مالکہ مطلب اس کی جو بیوی تھی. تو وہ جو ہیڈ آف پولیس تھا، اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ عورت آئی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اولاد علی سے ہے، اس کا شوہر نہیں ہے اور بچے ہیں مگر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور مکان نہیں ہے. تم اس کو اپنی نگرانی میں اپنے مکان میں جانا. تو اس کی بیوی یہ سید عورت کو، اس کی بیٹیوں کو لے کر اپنے مکان گئی، ان کے رہنے کا انتظام کیا، ان کو کھانا پینے کے لیے غذا پیش کی. رات ہوئی تو اس رئیس نے، جس نے ان کو دھتکار دیا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، لوگ بے تحاشا ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ ایک علم بلند ہے، وہاں پر پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں.
یہ ساری پریشانیوں سے گزرتا ہوا پیغمبر اسلام تک پہنچا اور کہا اللہ کے رسول سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سامنے ایک زمرود کا محل نظر آ رہا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ اس موحد یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے لیے. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیا وہ محل میرے لیے ہے؟ پیغمبر نے پوچھا کہ تیرے پاس ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہے؟ کہا اللہ کے رسول قیامت کا میدان ہے، محشر ہے، یہاں میں آپ کو کیسے ثبوت دوں کہ میں مسلمان ہوں؟ کہا قیامت کے میدان میں کہتا ہے کہ میں کیسے آپ کو ثبوت دوں، مگر کل جب میری اولاد سے تیرے پاس ایک کنیز خدا آئی تھی تو نے کہا تھا کہ ثبوت دو تو میں مان لوں گا کہ تم اولاد علی سے ہو. تو سمجھ گیا کیا واقعہ ہوا ہے. خواب سے اٹھا روتا ہوا، تمام اپنے ملازمین کو شہر میں دوڑایا کہ معلوم کرو کہ کل جو عورت ہم سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی وہ ہے کہاں اس وقت، اور جہاں بھی پاؤ اس کو لے آ. لوگ دوڑے گھومے پھرے، خبر آئی کہ وہ اس وقت کمشنر آف پولیس کے گھر میں مہمان ہے. یہ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گھر تم نے جس عورت کو اور اس کی بیٹیوں کو مہمان رکھا ہے، میں 1000 درہم دیتا ہوں وہ عورت اور اس کی بیٹیوں کو میرے حوالے کر. اس مجوسی نے جواب دیا اے حاکم، اگر تو 1000 کے بدلے میں 1,00,000 درہم بھی دے دے تو میں اس عورت کو اور اس کی بیٹیوں کو حوالے نہیں کر سکتا. اور ایک بات تجھ کو بتا دوں، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور میں خواب میں یہ خبر مجھے مل چکی ہے کہ وہ زمرود کا محل جو تو نے دیکھا تھا وہ ہمارے لیے بنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہم کو پتہ چلا کہ یہ اولاد علی سے ہے تو میں نے خود ان کو ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنے گھر کی عورت کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں اس عورت کو اور اس کے یتیم بچوں کو اپنے مکان لے جائے. ہم کل رات اس وقت تک کھانا نہیں کھائے جب تک کہ وہ نہیں کھائے، ہم اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ وہ نہیں سوئے، اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم وہ افراد کو تیرے حوالے نہیں کر سکتے. بس ایک جملہ کہہ کر میں جس ختم کروں، اللہ کے رسول نے کئی 100 سال بعد اولاد علی سے ایک فرد، ایک عورت اور اس کے 3 یتیم بچوں کو بے سہارا دیکھنا گوارا نہیں کیا اور اس رئیس سے منہ پھیر لیا. تصور کر لیجئے کہ جب رسول اللہ کے سامنے منظر ہوگا کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کبھی بازار ہے کبھی دربار ہے، کبھی شام ہے تو کبھی کوفے کا دربار ہے، جس کے سامنے حاکم ہیں اور حاکم کے روبرو رسول اللہ کی نواسیاں ہیں. اس عالم میں کہ ان کے سر پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے ہیں، رسول اللہ کا عالم کیا ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.